بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. محترم ناظرین کرام، درس قرآن میں آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید فرقان حمید کی 56 نمبر سورہ الواقعہ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے. ابھی آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 3 رکوع ہیں اور 96 آیات مقدسہ ہیں. 2 آیات کے علاوہ بقیہ تمام سورہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. اس سورہ مقدسہ کے فضائل میں بیان کیا جاتا ہے. حدیث مقدسہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا. اسی طرح سے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ سورۃ الغنا ہے، یعنی محتاجی دور کرنے والی سورت ہے. اسی طرح سے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت موت آیا تو ان کی عیادت کے لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے. اس موقع پر حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اگر آپ کہیں تو آپ کی بیٹیاں ہیں، میں ان کے لیے کچھ مالی امداد کر دوں. تو اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری بیٹیاں روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہیں اور مجھے فاقے کا کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا میرا اس پر کامل یقین ہے کہ یہ سورت فاقے کو دور کرتی ہے. اسی طرح سے حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جسے یہ بات خوش کرے کہ اولین و آخرین کا علم اور دنیا و آخرت کا علم جان لے تو اسے چاہیے کہ سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے. تو ان فضائل کی روشنی میں سونے سے پہلے اگر یہ سورت تلاوت کر لی جائے تو وہ گھر، وہ خاندان، وہ مرد، وہ عورت کبھی محتاج نہیں ہوں گے. یہ سورہ غنا ہے اور یہ فاقے کو دور کرتی ہے. اس کا نام سورہ واقعہ ہے. تو ایک نام واقعہ، جیسا میں نے عرض کیا کہ واقعہ سے مراد قرآن مجید فرقان حمید یہاں پر قیامت بیان کر رہا ہے. تو آئیے اس کے مضامین پر غور کرتے ہیں اور اس کے ترجمے کو پڑھتے ہیں. اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی یعنی قیامت واقعہ ہو جائے گی، برپا ہو جائے گی. پھر آیت نمبر 2 میں فرمایا لیسا لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں یعنی وقوع ہونے میں، برپا ہونے میں، آنے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یعنی انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو جب یہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، تو اس وقت ہر ایک اس کا اعتراف کر لے گا اور کوئی انکار نہیں کر سکے گا. تو یہ یقینی بات ہے کہ قیامت آنے والی ہے. پھر اس کے بعد معزز ناظرین کرام آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا خافدۃ الرافعہ. خافدہ
یہ پست کرنے والی ہے، جو قیامت برپا ہوگی یہ کسی کو پست کر دے گی۔ جو اپنے آپ کو بڑا اونچا، متکبر اور بڑی شان و شوکت کی زندگی بسر کر رہا تھا، جو ہی قیامت برپا ہوگی اس کا رنگ بدل جائے گا، اس کی حالت بدل جائے گی، یہ پست ہو جائے گا۔ رافعہ، اور یہ جو قیامت ہے پھر کسی کو بلند کر دے گی، جو متقی ہے، صاحب تقوی ہے، حلال و حرام کی تمیز کرنے والا، اللہ کی حدود کی پاسداری کرنے والا، اللہ کا خوف اور دل میں عشق رسول کی سوغات لیے ہوئے۔ اس کے لیے قیامت تو ایک نعمت ہوگی، اس کو بلند، عزت، وقار، ایک نئی صبح اس کے لیے طلوع ہو جائے گی۔ تو فرمایا رافعہ، یہ کسی کو بلند کر دینے والی ہوگی، یعنی جو اللہ کے دشمن ہے وہ جہنم میں گرا کر یہ قیامت اسے ذلیل کر دے گی، اور جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں ان کو جنت میں داخل کر کے ان کے مرتبے بلند کر دیے جائیں گے۔ ایک اور اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں اونچے بنتے تھے، تکبر کرتے تھے، قیامت انہیں پست اور ذلیل کرے گی، اور جو لوگ دنیا میں کمزور تھے، عاجز تھے، انکساری کرتے تھے، تو یہ ان کے مرتبے کو بلند کر دے گی۔ اس کے بعد پھر قیامت کے رونما ہونے کا ذکر آیت نمبر 4 میں، اذا رجت الارض رجا، جب زمین کپ کپا کر شدید لرزنے لگے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ تو معزز ناظرین کرام، جب زمین کانپے گی تھر تھرا کر، وبست الجبال بسا، یہ آیت نمبر 5 ہے، اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے۔ پھر آیت نمبر 6 میں ایک اور کیفیت بیان کی، فکانت ہباء منبثا، پہاڑوں کی حالت کیا ہوگی کہ جیسے وہ غبار بن کر منتشر ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کمرے میں کوئی چھوٹا سا سوراخ اور باہر سے دھوپ کی شعائیں آ رہی تو اس میں آپ نے وہ ذرے دیکھے ہوں گے۔ یہ باریک سے ذرے پھر منتشر ہو جائیں گے، پھیل جائیں گے۔ اس کے بعد قرآن مجید فرماتا ہے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو 3 گروہ ہیں، ایک دائیں جانب والے، ایک بائیں جانب والے، اور ایک سبقت لی جانے والے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں، اور تم ہو جاؤ گے 3 قسموں میں، تم بٹ جاؤ گے، 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے، 3 قسم کے ہو جاؤ گے۔ وہ کون کون سی 3 قسمیں ہیں؟ آئیے قرآن مجید ہمیں بیان کر رہا ہے۔ پہلا گروہ جن کا تذکرہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ایک دائیں جانب والے، رائٹ سائڈ والے۔ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، کیا شان ہوگی، کیا مقام ہوگا، کیا عظمت ہوگی۔ تو دائیں جانب والوں کا کیا کہنا، مطلب اللہ تعالیٰ ان کی ستائش کر رہا ہے، فرما رہا ہے کہ یہ جو دائیں والے ہیں بڑی شان والے ہوں گے، اچھی حالت میں ہوں گے۔ اور پھر آگے وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور دوسرا گروہ کون سا ہوگا؟ جو بائیں جانب والے ہوں گے، لیفٹ سائڈ والے ہوں گے۔ ما اصحاب المشأمہ، بہت بری حالت ہوگی۔ بائیں جانب والے ان کی بری حالت ہوگی۔
تو آپ جانتے ایک تو وہ ہوں گے جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا آگے سے، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ تو آگے ان پر جو بری حالت ہے اس کا ذکر بھی قرآن مجید بیان فرما رہا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا گروہ ہے ناظرین کرام، والسابقون السابقون، یہ جو تیسرا گروہ ہے یہ سبقت لے جانے والے، ہجرت کے کام میں سبقت لے جانے والے، نیکی کے کام میں سبقت لے جانے والے، اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے والے، عبادت میں سبقت لے جانے والے، آگے بڑھ کر پیش قدمی کرنے والے، یہ جنت میں بھی سبقت لے جائیں گے۔ مہاجرین ہیں، انصار ہیں، تو فرمایا والسابقون السابقون، پھر سبقت والے تو سبقت والے ہی ہیں۔ جیسے مدینہ پاک کی شان بیان کی جاتی تو کہتے ہیں مدینہ تو مدینہ ہے۔ تو یہ جو سبقت لے جانے والے ہیں ان کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن مجید سورہ واقعہ کی آیت نمبر 11 میں فرمایا اولئک المقربون، یہی لوگ اللہ کے مقرب ہوں گے، اللہ کے خاص مہمان ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا قرب نصیب فرمائے گا۔ جو 3 اقسام ہیں، تو سب سے جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کی عظمتوں کا، ان کے اوپر جو انعام و اکرام ہوں گے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ طبقہ ہے، ان کے لیے فرمایا کہ یہ کہاں ہوں گے؟ فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، ان کو وہاں سے کوئی نکال نہیں سکے گا، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی خوف، ایون جدائی کا ڈر بھی نہیں ہوگا، موت کا ڈر بھی نہیں ہوگا کہ اب تو موت نہیں آنی ہے۔ تو نعمتوں کے باغات میں رہیں گے یہ لوگ۔ آگے کیا فرمایا؟ ثلۃ من الاولین، ان مقربین میں جو بڑا گروہ ہوگا، ثلہ بڑا گروہ، اولین میں سے ہوگا، جو اگلے لوگ ہیں صحابہ کرام، مہاجرین، انصار، ان میں سے ہوں گے۔ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور جو بعد میں آخری زمانے کے لوگ ہیں ان میں بہت قلیل ہوں گے، بہت تھوڑے ہوں گے۔ یہ جو مقربین ہیں، اب ان کے لیے فرمایا علی سرر موضونہ، یہ مقربین نقش و نگار کیے ہوئے، زر نگار تختوں پر ہوں گے، بیڈز پر ہوں گے۔ بڑی شان ہوگی۔ جو جڑاؤ والے تخت ہیں سونے چاندی کی تاروں سے مزین۔ اور پھر کیا فرمایا آیت نمبر 16 میں؟ متکئین، تکیے لگے ہوں گے، پلوز ہوں گے، علیہا، ان بیڈز پر، متقابلین، پھر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہاں پر تو سیٹ ایسے ہوتی نا کہ ایک رو آگے پھر اس کے پیچھے نہیں، وہ آمنے سامنے ہوں گے، کوئی پیچھے نہیں بیٹھا ہوگا، سارے ہی فرنٹ پر ہوں گے، ایک دوسرے کے طرف چہرے ہوں گے۔ تو آمنے سامنے، ایک بیڈ یہاں ہے تو ایک سامنے ہے۔ یہ شان ہے ان کی بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہ جنت میں ایسے تختوں پر ہوں گے جن میں لال، یاقوت، موتی، ہیرے جواہرات جڑے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کو اتنا وہ لبھائیں گے، اور اس پر نرم و گداز تکیے ہوں گے جن پر وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ ان کی خدمت کے لیے بھی وہاں پر خدمت گزار ہوں گے۔ یطوفون علیہم ولدان مخلدون، اور ہمیشہ ایک ہی حال میں، ایک ہی ایج میں، جن پر بڑھاپا نہیں ہوگا، نوجوان خدمت کار، خدمت گزار ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے، یعنی کہ ان کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔
آج دنیا میں انسان لگژری لائف کے لیے کیا جتن کرتا ہے، لیکن یہ دنیا میں تو عارضی ہے معاملہ، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے جو خاص مہمان ہیں ان کے لیے یہ خدمت کا معاملہ جو ہے ان کو یہ عطا کیا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 میں پھر ذکر فرمایا بے اکواب و اباریق و کأس من معین، سبحان اللہ۔ ان کے پاس کیا ہوگا؟ کوزے ہوں گے، آفتابے ہوں گے، پیالے ہوں گے، اور چشموں سے بہتی ہوئی شفاف شراب کے جام لے کر وہ حاضر خدمت رہیں گے۔ جام ہوں گے ان کی آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کے، اور پھر خاص طور پر آیت نمبر 19 میں وہ جو شرابن طہورا ہے، تو یہ جو دنیا کی جو شراب ہے اس کے بارے میں تو آپ دیکھیے کہ یہاں کیا معاملہ ہوتا ہے کہ نشے میں دھت ہے، سر درد ہے، عجیب و غریب معاملہ ہے۔ لیکن آیت نمبر 19 میں سورہ واقعہ کی آیت نمبر 19 میں فرمایا لا یصدعون عنہا، انہیں نہ تو اس کے پینے سے درد سر کی شکایت ہوگی، ولا ینزفون، اور نہ ہی ان کی عقل میں فطور بدمستی آئے گی، یعنی نہ کوئی نشہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا، اس سے نہ انہیں درد سر ہوگا، نہ ہوش میں فرق ہوگا، بلکہ وہ ہوش و حواس میں ہوں گے، عقل و خرد کا چراغ جلتا رہے گا، مدہوشی طاری نہیں ہوگی۔ تو یہ جو آیت مقدسہ ہے یہ وظیفے کے طور پر بھی اگر کسی کا سر درد ہو تو یہ پڑھ کر آپ پھونک ماریں گے تو اللہ تعالیٰ سر درد سے شفا عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر فرمایا گیا وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور جنتی خدمت گزار پھل اور میوے لے کر جنہیں وہ پسند کریں گے، میوے بھی انہیں نصیب ہوں گے، اور میوے جو پسند کریں گے، وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، جن کا وہ انتخاب کریں گے، جن کو وہ پسند کریں گے، ایسے ان کو میوے ملیں گے۔ پھر یہاں پر گوشت کا بھی تذکرہ کیا گیا، آیت نمبر 21 سے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں گے، پرندوں کا گوشت بھی دستیاب ہوگا، جس کی وہ اہل قربت خواہش کریں گے، جو وہ چاہیں گے ان کو پرندوں کا گوشت بھی وہاں پر نصیب ہوگا۔ جنت میں یہ نعمتیں ہیں جو رب العالمین ان کو عطا فرمائے گا۔ یہ جو جنتی پرندے ہیں ان کے متعلق احادیث مقدسہ میں بیان کیا گیا ہے، میں وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جنت کا پرندہ بختی اونٹ کی طرح ہوگا اور وہ جنت کے درختوں میں چرے گا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک وہ پرندہ تو بہت اچھا اور عمدہ ہوگا۔ تو اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے کھانے والا اس سے زیادہ عمدہ اور اعلیٰ ہوگا، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ تم بھی اسے کھاؤ گے، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تم جنت میں اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھو اور تمہارے دل میں اسے کھانے کی خواہش پیدا ہو تو اسی وقت بھونا ہوا تمہارے سامنے پیش ہو جائے گا۔ صرف خیال ہے، جیسے ریموٹ سسٹم ہے، ریز ہیں، یہ تو بٹن دبانا پڑتا ہے۔ اگر جنت میں جانے والا صرف سوچے گا کہ پرندے کا بھونا ہوا گوشت آنا چاہیے تو اس کے سامنے وہ بھونا ہوا گوشت آ جائے گا۔ اسی طرح سے حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت میں جب کوئی آدمی پرندے کا گوشت کھانے کی خواہش کرے گا
تو اونٹ کی طرح بڑا پرندہ آ جائے گا، یہاں تک کہ اس کے دسترخوان پر ایسے بھن کر پیش ہو جائے گا، اسے کوئی دھواں لگا ہوا ہوگا اور نہ ہی کسی آگ نے اسے چھوا ہوگا، اور وہ آدمی اس سے پیٹ بھر کر کھائے گا، پھر وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ سبحان اللہ! یہ وہ شانیں ہیں، وہ عظمتیں ہیں جو جنت میں جانے والوں کو عطا کی جائیں گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 میں فرمایا وحور عین، اور خوبصورت، حسین و جمیل، کشادہ آنکھوں والی حوریں بھی ان کی رفاقت میں ہوں گی۔ پھر ان کی شان بیان کی گئی، کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے محفوظ چھپائے ہوئے موتی ہوں۔ مکنون لولو موتی کو کہتے ہیں، ان کی مثال ایسے دی جا رہی ہے جیسے موتی کو چھپایا ہوا ہے۔ تو ایک خاتون کے پردے کا بھی یہاں بیان کر دیا گیا کہ اس کے وجود کو محفوظ ہے، یہ موتی کی طرح ہے۔ ایک شان بھی بیان کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس بات کا، وہ نیک اعمال کی جزا ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ کی محبت میں سجدہ کیا کرتے تھے، حرام سے بچتے تھے، حلال کی طرف جاتے تھے، اللہ کے حدود کا پاسداری کرتے تھے، حدود کی پاسداری کرتے تھے۔ اس کے بعد جنت کے اندر فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، کہ ان کو جنت میں فرمایا گیا کہ وہ اس میں نہ کوئی بیہودگی سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی، کوئی بیہودہ لغو بات، فضول بات۔ جنتیوں کا یہ شیوا ہی نہیں ہے کہ وہ فضول بات سنیں۔ ولا تأثیما، اور نہ ہی کوئی برائی کی بات سنائی دی جائے گی۔ ہوگا کیا جنت میں؟ سنی آیت نمبر 26، الا مگر قیلن سلامن سلاما۔ سبحان اللہ! جنت میں کیا ہوگا؟ پیس، امن، مگر ایک ہی بات کہ یہ سلام والے ہر طرف سے سلام ہی سلام سنیں گے۔ سبحان اللہ! یہ سلام والے ہیں، دنیا میں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام، ایک دوسرے کے لیے سلام، اور جنت میں بھی ان کو جو پیغام ملے گا وہ سلام والا پیغام ملے گا۔ الا قیلن سلامن سلاما۔ پھر اس کے بعد اور سورہ یاسین میں سلام قولا من رب الرحیم، رب العالمین رحمان رحیم کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام جو دائیں جانب والے ہیں، اب ان کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 27 ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں جانب والے، ما اصحاب الجمین، کیا کہنا دائیں جانب والوں کی شان اور عظمت کا، اور ان کو کیا سکون ملے گا، کیا عزتیں ملیں گی۔ آئیے سماعت کیجیے۔ اور فرمایا فی سدر مخدود، سدر بیری کو کہتے ہیں، مخدود جو کانٹوں کے بغیر۔ دنیا میں تو جو بیریاں ہیں وہ کانٹے دار ہیں، لیکن جنت میں جو بیریاں ہیں وہ بغیر کانٹوں کی ہوں گی۔ اور پھر کیلوں کا تذکرہ کیا گیا، وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، تہ بتہ کیلے ہوں گے، ان کی تہ لگی ہوں گی، جیسے گچھے ہوتے ہیں کیلوں کے، ان کی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ تہ لگی ہوتی ہیں، یہ ان کی کیلوں کے گچھے ہوں گے، بغیر کانٹوں والی بیریاں ہوں گی۔ اور بیری کے درخت کے فضائل ہیں، یہ جنتیوں کی جو ہے وہ درخت ہے، بیری کا درخت،
اس میں جو کانٹا ہے وہ اذیت پہنچاتا ہے، تو جنت میں تو کوئی اذیت نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور لمبے لمبے پھیلے ہوئے سائے ہوں گے۔ یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک رائے تو یہ کہ یہ سائے ہوں گے، لیکن بعضوں نے کہا کہ جنت میں تو سورج نہیں ہوگا تو پھر سائے کیسے ہوں گے؟ تو سایہ بھی ایک طرح کی سکون کی علامت ہے، تو سائے ہوں گے تو ایک سکون کی علامت ہے۔ تو بعضوں نے کہا کہ جنت میں تو سورج نہیں ہے تو پھر سایہ کیسے ہوگا؟ تو بعضوں نے کہا یہ مجازی انداز میں بیان کیا گیا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ حقیقی نہیں ہے بلکہ مجازی معنی ہے، یعنی مطلب یہ کہ وہاں راحت اور آرام، اس سے مراد ہے کہ اس میں راحت اور آرام ہوگی۔ اس کے بعد اگلی آیت میں وَمَاءٍ مَسْکوب، اور بہتے چھلکتے پانیوں میں، یعنی کہ پانی ہوں گے ہمیشہ جو جاری رہنے والا پانی ہے، کبھی پانی سٹاپ ہو جاتا ہے، لیکن جنت کے جو پانی ہیں وہ جاری رہیں گے، یعنی دائیں جانب والے ان جنتوں میں ہوں گے جن کی زمینی سطح پر پانی ہمیشہ کے لیے جاری ہوگا، اور جب چاہیں گے، جہاں سے چاہیں گے، کسی مشقت کے بغیر انہیں پانی نصیب ہو جائے گا۔ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر شے کو زندگی پانی سے دی ہے، تو وہ پانی بہتا ہوا پانی ہے، چھلکتے ہوئے پانی ہے، اس کی بھی اپنی ایک ناظرین کرام شان ہوتی ہے۔ آگے پھر فرمایا وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، سبحان اللہ، میوے ہوں گے کثرت کے ساتھ، اور بکثرت پھلوں اور میووں میں لطف اندوز ہوں گے۔ یہاں دنیا میں ختم ہو جاتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ کھایا جائے، لیکن جو غریب طبقہ ہے ان کے پاس میسر نہیں ہوتے، بہت مہنگے ہیں۔ اچھا عمراء ہیں، ان کے پاس میوے ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، لیکن ڈائیابیٹک ہیں، انہیں منع کر دیتا ہے ڈاکٹر، اس کے قریب نہ جاؤ، مرض بڑھ جائے گی۔ اب قرآن مجید جنت کا جو نقشہ کھینچ رہا ہے، سنیے، لا مقطوعۃ ولا ممنوع، سبحان اللہ، جو نہ کبھی ختم ہوں گے، نہ ان کے کھانے کی ممانعت ہوگی۔ جی پی یا ڈاکٹر یا حکیم نے جو پابندی لگائی ہوئی ہے کہ تم آم نہیں کھا سکتے، تم کیلے نہیں کھا سکتے، میٹھا نہیں کھا سکتے، تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، جو اللہ کی محبت میں زندگی گزار رہے ہیں، مرد و خواتین، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، مرد ہو یا عورت، مومن ہو جس نے نیک اعمال کیے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو ایک نئی زندگی عطا کریں گے، طیب پاکیزہ زندگی۔ اور یہ جو جتنے بھی میڈیکل پرابلم ہیں، بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر ہے، ڈائیبیٹک ہیں، یہ تمام بیماریاں جنت میں ختم ہو جائیں گی۔ یہ الفاظ پہ غور کیجئے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی سپلائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، لا مقطوعہ، کبھی ختم نہیں ہوں گے، ولا ممنوعہ، منع نہیں کیا، مریضوں کو تو منع کر دیا جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے جنت میں آؤ گے، تمہاری مہمان نوازی ہوگی اور تمہیں کوئی منع بھی نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد آگے فرمایا گیا وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، اور وہ اونچے پرشکو فرشوں پر قیام پذیر ہوں گے۔ جو فرش ہے یہ بھی ایک شان اور شوکت کی علامت ہے۔ بلند بچھونے ہوں گے، بستر بلند ہوں گے، جواہرات سے سجے ہوں گے، اونچے اونچے تختوں پر بچھے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، بیڈ لگ چکے ہیں، یہ شان ہے جو بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام
یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک اور آیت میں دکھاؤں گا، جی تو 34 نمبر آیت ہے، تو اس کے بعد جی یہ ابھی آپ کو میں جی ناظرین کرام، تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی آپ نے آیت نمبر 34 ہے، اس کے بعد قرآن مجید نے آیت نمبر 35 میں جو ذکر فرمایا وہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ جی آیت نمبر 35 دیکھیے گا، انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا بہت شاندار طریقے سے۔ پھر ان کی جو شان قرآن مجید بیان فرما رہا ہے، فجعلناہن ابکارا، قرآن مجید فرماتا ہے ان کو کنواریاں بنایا۔ آگے فرمایا عرباً اترابا، اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر، سیم ایج اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر ان کو بنایا گیا۔ تو یہ آپ نے ناظرین کرام دیکھا۔ اس کے بعد یہ کن کے لیے ہوں گی؟ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہوگی۔ یہ آیت نمبر 38 ہے، یہ میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں سے ان حوروں کا تذکرہ ہے کہ ہم نے انہیں ان حوروں کو پیدا کیا تو ان کو کنواریاں بنایا، اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر کن کے لیے ہیں؟ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں۔ تو یہاں پر ناظرین کرام آج ہم نے 38 آیات مقدسہ سورہ واقعہ کی، جس میں السابقون السابقون جو پہلا گروہ ہے ان کا تذکرہ ہوا، پھر اس کے بعد اصحاب الیمین جو دائیں طرف والے ہیں ان کو جو شان اور عظمتیں بیان کی گئی۔ یہاں پہلا رکوع یہاں پہ ناظرین کرام ختم ہوا چاہتا ہے، یہ آیت نمبر یہ آپ دیکھ لیجئے گا، تو یہاں پہلے رکوع کا اختتام ہوا، اور پھر انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں یہاں سے دوسرا رکوع جب شروع ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس پر بیان کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، تو اگلے رکوع میں انشاءاللہ ہم جو دوسرا رکوع اس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق